وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لہٰذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چونکہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے ان تمام اوامر کی بجاآوری لانے کے ساتھ ان کلمات کا پڑھنے والا ان فضائل کا مستحق بنتا ہے جو عمومی طور سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے یعنی الحمدللہ سبحان اللہ کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ مزید برآں ان عمومی فضائل کے علاوہ خاص ان دو کلموں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے فضائل مستقل طور پر بھی احادیث میں ملتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث ذکر کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یعنی ان کلموں کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے اور اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے۔ وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی یہ کلمے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ پڑھے یا اس کے برابر ہی پڑھیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ پھر آپ دن چلے تشریف لے آئے اور وہ وہیں پر بیٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات پڑھے 3 بار کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر ان کا اس کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا، اور وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اسی طرح سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا گیا۔ اور اسی طرح سنن ترمذی کی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح ترمذی کی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائے گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے۔
اور جو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔